ادبستان کے سامعین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برقعِ خان قسط نمبر 8۔ باتو خان، برقعِ خان اور سبودائی نے اپنے سارے سالاروں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اب روس کے سب سے بڑے اور اہم شہر کیف کو اپنا ہدف بنانا چاہیے۔ یہ شہر روس کے قدیم ترین حصے میں واقع تھا۔ کیف شہر کو ام البلاد بھی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ اس کے اطراف میں بہت سے تجارتی مرکز تھے۔ یہاں صدیوں سے جنوبی سلاف قوموں کا قسطنطنیہ کی بازنطینی حکومت سے رابطہ رہا کرتا تھا۔ دریائے نیپر اور بحر اسود سے ہو کر قسطنطنیہ کو راستہ جاتا تھا۔ منگولوں نے بڑی برق رفتاری سے منجمد دریائے نیپر کو عبور کیا۔ ان کے وہ چھکڑے جنہیں کئی کی بیل اور خچریں کھینچتی تھی، منجمد دریائے نیپر کے اوپر سے شور مچاتے ہوئے گزر گئے تھے۔ اس دوران صحرائے گوبی کی طرف سے بھی یہ خبریں آئیں کہ منگولوں کا خاقان اوغدائی خان بیمار پڑ گیا ہے اور اس کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن اس خبر کو نظر انداز کرتے ہوئے باتو، برقعے اور سبودائی نے اپنی یورپ کی اس مہم کو جاری رکھا۔ منگولوں کا لشکر جب کیف شہر کے قریب آیا اور انہوں نے کیف شہر کا منظر دیکھا تو بے حد متاثر ہوئے، اس لیے کہ اس شہر کی زیریں گنبد اور سفید دیواریں دریائے نیپر میں عکس ریز ہو کر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ انہی سفید گنبدوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے منگولوں نے کیف شہر کا نام زریں سروں کا دربار رکھ دیا۔ کیف شہر کے نواح میں پہنچنے کے بعد منگولوں نے کیف شہر کے لوگوں کو جو پیغام پہنچایا وہ کچھ اس طرح تھا: منگولوں کی اطاعت اور فرمانبرداری قبول کر لو، نہ مانو گے تو ہم نہیں جانتے کیا پیش آئے گا، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اب کیف شہر کی بدقسمتی کہ کیف شہر کا حکمران مائیکل ایک بزدل انسان نکلا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ منگول اس کے شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے کیف کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں تو وہ شہر سے نکل بھاگا اور پولینڈ چلا گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ لوگ جنہیں وہ شہر میں چھوڑ گیا تھا، انہوں نے ایک اور حماقت کا مظاہرہ کیا۔ منگولوں کے قاصد جو باتو کا پیغام لے کر شہر کے حکمرانوں کے پاس گئے، انہوں نے منگول قاصدوں کو قتل کر دیا اور خود فصیل کے اندر بند ہو کر بیٹھ گئے۔ منگولوں نے جب یہ منظر دیکھا اور ان کی اس حرکت کی اطلاع جب باتو خان کو ملی تو کہتے ہیں باتو نے ایک قہقہہ لگایا اور کیف شہر کے لوگوں سے متعلق کہنے لگا: ان چھوٹے چھوٹے سوروں کو دیکھو، قتل کیے جانے کے لیے اپنے ڈبوں میں خود بخود جمع ہو گئے ہیں۔ بہرحال منگولوں نے اپنے قتل ہونے والے قاصدوں کا خوب انتقام لیا۔ زوردار انداز میں وہ کیف پر حملہ آور ہوئے اور کیف کے اندر جو روسی لشکر تھا وہ زیادہ دیر تک منگولوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ منگولوں نے شہر کو فتح کر لیا اور شہر کو انہوں نے تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا۔ فصیل کے اندر ہر محفوظ جگہ کو چھوڑ کر روسیوں نے کلیساؤں میں اپنا پناہ لینا شروع کر دی۔ سوانح نگار لکھتے ہیں کہ ایک کلیسا کی چھت ٹوٹ کر کھچا کھچ بھرے ہوئے مجمع کے اوپر آ گری، اس لیے کہ اس میں گنجائش سے زیادہ سلیبی جمع ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ منگولوں نے ایک بڑے کلیسا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کیف شہر میں انہوں نے بازنطینی پچکاری کے شاہکار اور مقدس مقامات کے خزانوں کو لوٹ لیا۔ شہر کا حکمران مائیکل پہلے ہی پولینڈ بھاگ گیا تھا، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس کی رعایا کی جلی ہوئی لاشیں بے گل و کفن منہدم دیواروں کے سائے میں پڑی رہیں، یہاں تک کہ ان کی بدبو سے شہر کی بچی ہوئی آبادی بھی شہر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ منگولوں نے شہر کو فتح کرنے کے بعد شہر سے بھاگنے والے روسی امراء کا تعاقب کیا۔ روسی حکمرانوں اور روسی شہزادوں کی بیویاں جنہوں نے کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہ کیا تھا، گرفتار ہونے کے بعد منگولوں کے لشکر میں چکیاں پیستی اور منگولوں کے گھوڑوں کو پانی پلاتی تھیں۔ ایک صحیفہ نگار لکھتا ہے کہ منگولوں کے ان حملوں کے نتیجے میں جو لوگ پہلے حکومت کرتے تھے وہ غلام بن گئے۔ انہیں دیکھ کر دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی تھی۔ کیف شہر سے بھاگنے والوں کا تعاقب کرتے ہوئے منگولوں کا لشکر کوہستان
کارچتین تک جا پہنچا۔ یہاں اپنے لشکریوں اور گھوڑوں کو آرام دینے کے لیے باتو نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی اس نے مختلف قیدیوں سے گفتگو کر کے آئندہ پیش آنے والے دشمنوں کے متعلق اطلاعات بھی حاصل کرنا شروع کر دی۔ تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ ان علاقوں میں باتو کو دو روسی بڑے بھلے لگے اور ان دونوں سے سفید اطلاعات بھی ملی۔ ایک قیدی کا نام اولیگ تھا اور وہ باتو کو بڑا پسند آیا، وہ اس لیے کہ اس کی آنکھیں عورتوں کی طرح نیلی، بال لمبے اور زرد تھے۔ دوسرا قیدی جو باتو کو پسند آیا اور جس سے اس سے سفید معلومات ہوئیں وہ دستمری تھا۔ یہ شخص بنیادی طور پر گلیشیا کا رہنے والا تھا۔ اس نے باتو خان کو بتایا کہ وہ کوہستان کارپیتھین کے مغرب میں بڑے جنگجو وحشی لوگ ملیں گے جو جنگلوں اور شہروں میں رہتے ہیں۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ بڑے بڑے متکبر بادشاہ اور ایسے امکت جن کا مرتبہ بادشاہوں سے کم نہیں، ذرا بختر سے مسلح سردار اور جنگ آزمودہ سپاہی ان کا مقابلہ کریں گے۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ایسے لوگوں کی خانقاہیں اور ان کے کلیسا قلعے کی طرح مستحکم ہیں۔ یہ شخص چاہتا تھا کہ منگول جہاں تک پہنچ گئے ہیں یہیں تک اکتفا کریں اور یہاں سے واپس چلے جائیں۔ منگولوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ آج کل تو دریا منجمد ہیں اور انہیں عبور کیا جا سکتا ہے، لیکن چند ہفتوں تک برف ختم ہو جائے گی۔ پھر نہ صرف یہ کہ دریاؤں کو عبور کرنا مشکل ہو جائے گا، بلکہ یورپ کے اندرونی حصوں کی طرف بڑھنے کے لیے دلدلوں قلعہ بند شہروں اور اس کے علاوہ بے شمار رکاوٹوں کو منگولوں کو عبور کرنا ہوگا جو ان کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتی ہے۔ اس پر باتو برکائے اور سوبودائی پر یہ بھی انکشاف کیا کہ ان رکاوٹوں کے علاوہ وہ وسطی یورپ کے باشندے اپنے خدا کی خوشنودی کے لیے جنگ کرنے کے عادی ہیں۔ دریائے نیپر کے پار کے سلاف، پول، کواٹ، ہنگری، ویمی، غیر مسلم مکیار اور بہت سے دوسرے خانہ بدوش اور وحشی قبائل اکٹھے ہو کر منگولوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ فرانسیسی اور یونانی نائٹ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے تاکہ منگولوں کو مار بھگایا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے ان ساری قوتوں کی مدد پر جرمنی کا بادشاہ اور قسطنطنیہ کا حکمران بھی شامل ہو جائیں۔ لیکن باتو برکائے اور سوبودائی نے ان ساری غلط اطلاعات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ منگول اس وقت کوہستان کارپیتھین کے آس پاس خیمہ زن ہو چکے تھے۔ اب ان کے سامنے ضرب لگانے کے لیے پولینڈ، رومانیہ، ہنگری اور یوگوسلاویہ کے ممالک تھے، اور ان کے ساتھ ہی جنوبی جرمنی، آسٹریوی اور چیکو کی قومیں تھیں۔ یورپ کی ان ساری اقوام کو منگولوں کے حملے کے خطرے کی خاطر خواہ اطلاعات مل چکی تھیں۔ دور دراز بوہیمیا تک کی سرما کی برف باری میں یورپ کی ساری قوتیں اپنی طاقت منگولوں کے خلاف جمع کرنے لگی تھیں۔ باتو خان، برکائے اور سوبودائی نے ایک بہترین قدم اٹھایا۔ انہوں نے چند تیز رفتار دستے پولینڈ کی طرف روانہ کیے تاکہ وہاں سے کچھ لوگ پکڑ کر لائیں اور ان علاقوں کے متعلق اطلاعات حاصل کریں جن پر آنے والے دنوں میں انہوں نے حملہ آور ہونا ہے۔ یہ منگول پولینڈ کے شہر ساندومیر تک آگے بڑھ گئے اور ان علاقوں کے متعلق اطلاعات فراہم کرنے کے لیے یہاں کے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کر لے گئے۔ ان سے ان علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے باتو نے بڑی کارآمد اطلاعات حاصل کی۔ ان ساری اطلاعات کے مطابق منگولوں کے متعلق عجیب و غریب افواہیں بھی پھیلنے لگیں۔ کیف سے جو لوگ جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ یورپ میں گلیشیا کے میدانوں کے باہر جوگ درجوگ جمع ہونے لگے، اور وہ وہاں کے لوگوں اور مسلح لشکریوں کو کیف کی بربادی کے قصے سناتے اور پھر اپنی طرف سے بھی خبریں بنا کر لوگوں کو سناتے۔ وہ منگولوں کے متعلق کہتے ہیں ان کے سر کتوں جیسے ہوتے ہیں، ان کی کھائی ہوئی لاشوں کو گدھ تک منہ نہیں لگاتے، اور کچھ لکھنے والوں نے یہ تک لکھ دیا کہ یہ کتوں کے سر والے منگول جب جوان اور حسین عورتوں کی عصمت دری کر چکتے ہیں تو ان کے جسموں کے مختلف حصے کاٹ کر کھا جاتے ہیں۔ اس طرح لوگ جھوٹ کی آمیزش کرتے ہوئے منگولوں کے متعلق طرح طرح کی افواہیں پھیلانے لگے۔ ان افواہیں پھیلانے والوں میں جولیان نامی ایک راہب پیش تھا۔
اس نے منگولوں کے اندر رہتے ہوئے یورپ کے اسقف پیروز کو خط لکھا کہ منگول جرمنی پر حملہ آور ہونے والے ہیں اور رومتت الکبریٰ اور اس کے آس پاس کی سرزمینوں کو فتح کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ اہل یورپ ان حملہ آوروں کی اصل فطرت، ان آئین جنگ اور ان کے مقاصد سے ناواقف ہیں، اور وہ روسیوں کی طرح یہ بھی اٹل اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ منگولوں پر قابو پا لیں گے، لیکن یہ سب خام خیالی ہے۔ اس نے انکشاف کیا کہ یورپ کی کوئی بھی قوت نہ منگولوں کا راستہ روک سکتی ہے اور نہ انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر سکتی ہے۔ بہرحال کوہستان کارپیتھین کے پاس پڑاؤ کے دوران باتو خان نے ہنگری کے بادشاہ بیلا کو خط لکھا کہ مشرق کے رہنے والے قپچاق، جن میں مسلم اور غیر مسلم سب شامل ہیں، وہ تمہارے عساکر میں شامل ہو رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ تم نے قپچاقیوں کو اچھے معاوضے پر اپنی ملازمت میں قبول کر لیا ہے۔ اس کام سے دستبردار ہو جاؤ، ورنہ اس کی وجہ سے میں تمہارا دشمن ہو جاؤں گا۔ قپچاق خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہ گھروں میں نہیں خیموں میں رہتے ہیں۔ جب ہم تم پر حملہ آور ہوں گے تو وہ خود بچ کر نکل جائیں گے، لیکن تم تو شہروں میں گھروں میں رہتے ہو، تم میرے چنگل سے کیسے بچ سکو گے؟ باتو کے یہ قاصد جب ہنگری کے بادشاہ بیلا کے پاس پہنچے تو بیلا نے باتو کے ان قاصدوں کو کوئی اہمیت نہ دی، بلکہ ان کی اہانت کا باعث بھی بنا۔ اس پر باتو نے ایک خط ہنگری کے بادشاہ بیلا کو لکھا، جس کا متن کچھ اس طریقے سے تھا: میں سائی خان ہوں، جاویدانی آسمان والے آقا یعنی خاقان جو زمین کا حاکم ہے کا قاصد ہوں، جو میرے سامنے سر جھکائے اسے میں خاقان کے حکم سے سرفراز کر سکتا ہوں، اور جو مجھ سے سرتابی کرے اس کے حکم سے سرکوبی کر سکتا ہوں۔ مجھے تعجب ہے کہ ہنگری کے بادشاہ تو نے میرے قاصدوں کے پیغام کی طرف توجہ نہ کی۔ اطاعت کرنا تجھے ناگوار صحیح، لیکن اس سے بہتر اور کوئی صورت بھی نہیں ہے۔ باتو نے یہ خط ایسی زبان میں لکھا تھا جسے اہل مغرب نہیں سمجھتے تھے، لیکن قپچاق جو ترک تھے اور منگولوں کے ایک طرح سے رشتہ دار تھے، وہ اس زبان کو سمجھتے تھے۔ اب ہنگری کے بادشاہ بیلا کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں قپچاق منگولوں ہی سے نہ ملے ہوں، اور جب منگول ان پر حملہ آور ہوں تو اندر سے کہیں یہ قپچاق بھی ان پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ لہذا قپچاقوں کو اپنی گرفت میں کرنے کے لیے انہوں نے اس وقت جو ان کا سربراہ تھا اسے قتل کر دیا۔ قپچاقوں کے سردار کا قتل ہونا تھا کہ قپچاق جو انتہا درجے کے جنگجو تھے، اعلیٰ نسل کے ترک تھے، وہ ہنگری سے بھاگ کر پہاڑوں میں روپوش ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنی آماج گاہوں سے نکل کر بھیڑیوں کی طرح ہنگری پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح انہوں نے ہنگری کے خلاف چھاپا مار جنگ کی ابتدا کر کے ہنگری کے بادشاہ بیلا کا ناک میں دم کرنا شروع کر دیا۔ ہنگری کے بادشاہ کی اطاعت قبول نہ کرنے پر باتو خان، سوبودائی اور برکائے خان کو بڑا غصہ تھا، تاہم ابھی تک انہوں نے کارپیتھی کو حصاروں کے پاس ہی قیام کر رکھا تھا۔ یہاں وہ فارغ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ مغرب سے حاصل ہونے والے ان قیدیوں سے سوال و جواب کر رہے تھے جو سینڈومیر سے پکڑ کر لائے گئے تھے۔ اب منگولوں کو ایک اور سہولت بھی میسر ہو گئی، وہ یہ کہ جاسوسوں اور وینس کے مہربان تاجروں سے انہیں بہت سی معلومات فراہم ہو چکی تھی، اور ان اطلاعات سے باتو خان نے اپنے سارے سالاروں کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ منگول کوہستان کارپیتھین سے یورپ پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کرنے والے تھے۔ ان کے صحرائی دشت سے ایک بری خبر آئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ منگولوں کا خاقان خان اوغدائی خان بیمار ہو گیا تھا، اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ یہ خبر ملتے ہی منگولوں نے اپنی مہم کو ختم نہیں کیا، بلکہ کچھ دن کے لیے وہیں پڑاؤ کیے رکھا۔ اس دوران منگو خان کی طرف سے بھی ایک پیغام آیا۔ اس نے اپنے بیٹے منگو کو فوراً واپس بلا لیا، اس لیے کہ منگو کی ماں یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ اوغدائی کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا منگو دشت کا خاقان بنے۔ لہٰذا اپنی ماں کے بلانے پر منگو اپنے چند دستوں کے ساتھ واپس اپنے آبائی دشت کی طرف چلا گیا۔ باتو خان، سوبودائی خان اور برکائے خان تینوں انتہا درجے کے جنگجو تھے، یورپ کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے،
कुछ दिन तक उन्होंने कारपेथीन पहाड़ों के पास उगदाई खान की बीमार होने पर अफसोस किया। इसके बाद उन्होंने बाहम फैसला किया कि अब यूरोप के अंदरूनी हिस्सों की तरफ पेशकदमी करनी चाहिए। ये फैसला भी हो गया कि जिस कदर लश्कर मंगोलों के पास है इसे 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए और चारों हिस्से यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों पर आपस में जा मिले। लश्कर की तकसीम कुछ इस तरह की गई कि एक हिस्सा बातू, बरकाए और सुबुदाई ने अपने पास रखा। दूसरे हिस्से का कमांडर उगदाई के बेटे कायदो को बनाया गया। तीसरा हिस्सा उगदाई के दूसरे बेटे कदरान की सरगर्दगी में दिया गया और चौथे हिस्से का सरबराह खुरैम बिन मकरूम को बनाया गया। इसके बाद इन चारों लश्करियों का यूरोप पर हमलावर होने के रास्तों का भी तयन कराया गया। ये तयन होने के बाद चारों मंगोल लश्कर अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल करने के बाद कारपेथीन को हिसारों से अपने अपने रास्तों पर होते हुए दरियाए डैन्यूब की तरफ रवाना हो गए थे। कायदो अपने हिस्से के लश्कर के साथ बर्फ से ढकी सरजमीनों से होता हुआ पोलैंड के शहर सेंडोमीर का रुख कर रहा है। अपने आगे आगे मंगोल हरकारों को रखता है ताकि वो ये पता लगाते रहें कि मंगोलों को कहाँ कहाँ किस जगह दुश्मनों के साथ मुकाबला करना पड़ सकता है। मंगोल हरकारों ने कायदो को बताया कि पोलैंड का एक बहुत बड़ा लश्कर एक शख्स पोलिशास की सरकर्दगी में मंगोलों से जंग करने के लिए तैयार है और साथ ही सलाफों का बादशाह नीलास भी एक बहुत बड़ा लश्कर जमा कर चुका है और वो अहले पोलैंड की मदद के लिए मंगोलों से टकराने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब कायदो सबसे पहला काम जो करता है वो ये कि मज़ीद हरकारे दुश्मन के लश्कर पर निगाह रखने के लिए भेजता है और साथ ही इसकी ये कोशिश होती है कि पोलैंड और सलाफ लश्करों को आपस में मिलने ना दिया जाए। अपने इस नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए कायदो बड़ी बर्क रफ्तारी से पेश कदमी करता है और ज़ैद लाओ के मकाम पर सबसे पहले वो पोलैंड के लश्कर को अपना हदफ बनाता है। अपने पहले ही हमले में मंगोल पोलैंड के लश्कर को रोंद कर रख देते हैं। इसके बाद वो सलाफों के लश्कर का रुख करते हैं और इस पर भी हमलावर होकर इसे तबाह बर्बाद कर देते हैं। अपनी इन 2 फतूहात से मंगोलों के हौसले और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लिहाजा वक्त ज़ाया किए बगैर वो मगरिब की तरफ अपनी पेशकदमी जारी रखते हैं। शहरों के यूरोपी लोग मंगोलों की आमद का सुनकर बड़ी तेज़ी से मगरिब की तरफ भाग रहे थे। ये सूरत हाल कायदो और इसके लश्करियों के लिए बड़ी हौसला अफजाई थी, लिहाजा वो कमरा को शहर पर हमला आवर होते हैं। शहर को फतह करके पहले इसे खूब लूटते हैं, इसके बाद शहर को आग लगाकर तबाह बर्बाद कर देते हैं। अब मंगोलों के सामने दरियाए ओढ़ आ जाता है, लेकिन ये मंगोलों के लिए रुकावट साबित नहीं होता। मंगोल दरियाए ओढ़ो को कश्तियों और तख्तों का पुल बनाकर अबूर करते हैं और अब बड़ी तेज़ी से पेशकदमी करते हुए कायदो अपने लश्कर के साथ जर्मनी की सरजमीन पर दाखिल हो जाता है। ब्रेसलाउ जर्मनी का पहला शहर है जिस पर मंगोल हमला आवर होते हैं और इस पर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ क़याम के दौरान कायदो को इसके हरकारे इसे इत्तला देते हैं कि निश्तर के मकाम पर जर्मनों का एक लश्कर मंगोलों का मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल करने वाले हैं। ज़ैदलाओ के मकाम पर क़याम के दौरान मंगोलों को मज़ीद खबरें मिलती हैं कि साइलेशिया का एक ड्यूक हेनरी एक काफ़ी बड़े लश्कर के साथ निश्तर की तरफ पेशकदमी कर रहा है और वहाँ के लश्कर के साथ जाके मिलना चाहता है। इसके साथ ही ये खबरें भी आईं कि कुछ त्यूतानी नाइट्स भी निश्तर का रुख कर रहे हैं और आखिर में जो खबरें कायदों को मिली वो ये कि बोहीमिया वालों का एक बहुत बड़ा लश्कर भी निश्तर का रुख कर रहा है। अब कायदो बड़ी सरत और बड़ी तेज़ी से ये फैसला करता है कि कम अज़ कम बोहीमिया वालों को निश्तर नहीं पहुंचने देना चाहिए, लिहाजा अपनी खैमागाह के मकाम से वो अपना पड़ाव उठाता है और बड़ी तेज़ी से निश्तर का रुख करता है। इसका मकसद ये होता है कि बोहीमिया वालों की कमक पहुंचने से पहले ही वो निश्तर के मकाम पर दुश्मन को तबाह बर्बाद करके रख दे। कायदो अपने इस मकसद में कामयाब भी होता है। दूसरी जानिब जो लश्कर निश्तर के मकाम पर जमा हो चुके होते हैं, इनको भी खबर हो चुकी है कि मंगोलों का क्या राय अमल है, लिहाजा वो बोहीमिया वालों की कमक से मिलने के लिए निश्तर के मकाम से कूच करते हैं। लेकिन एक सतह मुर्तफ़ा पर कायदो इनका रास्ता रोक कर खड़ा होता है। दोनों लश्कर एक दूसरे से टकराते हैं और मैदान जंग कत्लगाह बन जाता है। मंगोल जब ये देखते हैं कि इनके मुकाबले में जो लश्कर आया है वो इनसे काफ़ी बड़ा है,
لہٰذا وہ اپنے لشکر کے اندر دھواں کھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے منگولوں کے لشکر کے اندر دھوئیں کے بادل پھیل جاتے ہیں۔ یورپ والوں نے دیکھا کہ وہ دھواں عام دھواں نہ تھا، بدبودار دھواں تھا جس میں سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس کے اندر منگول آسانی سے سانس لے رہے تھے۔ اور پھر یورپ والوں کی بدقسمتی کہ اس دھوئیں کے اندر منگول انہیں صاف دکھائی نہ دیتے تھے کہ وہ کہاں ہیں، کس طرف سے حملہ آور ہوں گے۔ دھوئیں کے اندر اہل یورپ کو جو چیز نظر آتی تھی وہ ایک بڑی سی داڑھی نما سلیب تھی۔ اصل میں یہ منگولوں کے گھوڑوں کی دموں والے پرچم تھے۔ دھوئیں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منگول دائیں بائیں سے بڑے زوردار حملہ کرتے ہیں۔ ڈیوک ہنری اپنے جانباز سواروں کے ساتھ، اس کے بعد سائلیشیا کے بختر بند دستے، تیوتانی نائٹ اور بے شمار صلیبی جوان جمع ہو جاتے ہیں، چاروں طرف سے منگولوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اہل یورپ کی بدقسمتی کے ان ساری کوششوں کے باوجود انہیں شکست اٹھانا پڑتی ہے۔ یورپ والے شکست اٹھا کر بھاگتے ہیں۔ ڈیوک ہنری اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگتا ہے، لیکن گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ یورپ کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ نشتر کے میدان جنگ میں بہت کم نصرانیوں کو اپنی جانیں بچا کر نکل جانا نصیب ہوتا ہے۔ ان کے لشکر کی اکثریت کو منگول موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اور پھر وہ جو انوکھا اور نیا کام کرتے ہیں وہ یہ کہ میدان جنگ میں مرنے والے یورپی نصرانیوں کی لاشوں کے سیدھے کان کاٹ لیتے ہیں اور انہیں بعد میں گن کے مقتولین کی تعداد معلوم کرنے کے لیے تھیلوں میں باندھ دیتے ہیں۔ نشتر کے مقام پر یورپ کے متحدہ لشکر کو بدترین شکست دینے کے بعد قائدو نشتر شہر کی طرف بڑھتا ہے۔ شہر منگولوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ قائدو جیپ بھر کر شہر کو لوٹتا ہے اور اپنی عادت کے مطابق لوٹ مار کے بعد شہر کو نذر آتش کر دیتا ہے۔ بوہیمیا کا وہ لشکر جو نشتر کے مقام پر جمع ہونے والے نصرانیوں کی مدد کے لیے آ رہا تھا، اسے جب خبر ہوتی ہے کہ نشتر کے مقام پر یورپ کے متحدہ لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تو وہ آگے بڑھنا ترک کر دیتا ہے اور تیزی سے پلٹ کر وہ جنوب میں گلادزم نام کی پہاڑیوں کے ایک طرف ناہموار ٹیلوں کے اندر گھات لگا لیتے ہیں۔ منگول اس سارے علاقے کا چکر کاٹتے ہیں اور وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بوہیمیا والوں نے جو گھات لگائی ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اس لیے وہ ان کی گھات پر حملہ نہیں کرتے۔ منگول بڑی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اپنے گھوڑوں کو آرام دے کر وہ آہستہ آہستہ پرے ہٹ جاتے ہیں اور بوہیمیا میں داخل ہو کر جدھر سے گزرتے ہیں شہروں کو تباہ و برباد اور تاخت و تاراج کرتے چلے جاتے ہیں۔ بوہیمیا والوں کا وہ لشکر جو گھات میں چلا جاتا ہے، اسے جب خبر ہوتی ہے کہ سامنے ان کا اپنا وطن خطرے میں ہے، لہٰذا وہ اپنے وطن کے تحفظ کے لیے اپنی گھات سے نکلتے ہیں۔ لیکن منگول بھی کمال کے ہوشیار اور عیار تھے۔ بوہیمیا والوں کے علاقوں میں منگولوں کی حرکت تو نقل محض ایک بہانہ تھی۔ دراصل وہ ایسا کر کے بوہیمیا والوں کو ان کی گھات سے باہر نکالنا چاہتے تھے اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ جو ہی بوہیمیا کا لشکر کوہستانی سلسلوں کی چٹانوں اور ناہموار زمین کی گھات سے نکلتا ہے، منگول خونخوار درندوں کی طرح پلٹتے ہیں اور گلاتر کے ناہموار ٹیلوں میں وہ بوہیمیا والوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، اس لشکر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور پھر مورادیا کی زرخیز وادیوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور قبل اس کے کہ مورادیا کی حفاظت کے لیے کوئی لشکر جمع ہو سکے وہ اس پورے علاقے کو تباہ اور برباد کر ڈالتے ہیں، اور پھر قائدوں کا یہ منگول لشکر ہنگری کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ اس بدترین شکست کے بعد شکست خوردہ سالار جو منگولوں سے جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں، وہ جرمنوں کے شہنشاہ کی طرف پیغام بھیجواتے ہیں کہ صرف 1 ماہ کے عرصے میں منگولوں نے بڑی تیزی سے 400 میل کی مسافت طے کی ہے اور فیصلہ کن لڑائیاں یورپ والوں سے جیتی ہیں، کئی شہر مسمار کر دیے ہیں اور دریائے ویچولا سے لے کر لیگ نشتر تک پولینڈ اور سائلیشیا کی ساری مقامات کا خاتمہ کر دیا ہے، اور اب منگولوں کا یہ لشکر مورادیا کی وادی میں اپنے گھوڑوں کو چرا رہا ہے اور بوہیمیا کے بچے کھچے لشکر پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ ساتھ ہی وہ اپنے سالار اعلیٰ سوبودائی کی طرف سے مزید احکامات کا انتظار بھی کر رہا ہے۔ قائدوں کے بعد کارپیتھین پہاڑی سلسلے سے وہ لشکر کوچ کرتا ہے جو خریم بن مکروم کی کمانداری میں ہوتا ہے۔ خریم بن مکروم کو بھی دریائے ڈینیوب کے کنارے پشت کے مقام پر پہنچنے کے لیے کافی لمبا چکر کاٹنا پڑتا ہے،
جس راستے پر خریم بن مکروم نے سفر کرنا ہوتا ہے، اس سے متعلق منگول ہرکارے خبر دیتے ہیں کہ وہ مختلف حصوں میں تقسیم کر کے برفانی جنگل میں جو کچھ مل سکتا ہے جمع کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ غذا حاصل کرنے کے لیے قصبوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جھڑپیں ہوتی ہیں، ان جھڑپوں کے مقابلے میں جو لشکر سامنے آتے ہیں انہیں تہس نہس کرتا چلا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے خریم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ٹرانسوپینیا سے گزرتا ہے۔ راستے میں جو دریا آتے ہیں ابھی ان میں برف کے پگھلنے یا بہار کی بارش کی وجہ سے طغیانی نہیں آئی تھی۔ اپنے ساتھ کام کرنے والے منگول ہرکاروں کے ذریعے خریم پایاب گھاٹ ڈھونڈ لیتا ہے اور کچھ دریاؤں کو اس طرح عبور کرتا ہے، اور باقی دریا جو اس کے راستے میں آتے ہیں انہیں اپنے گھوڑوں کو رسوں سے باندھ کر دریا پار کر لیا جاتا ہے۔ لشکری اپنے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ تیرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، ساتھ ہی انہوں نے اپنے چمڑے کے تھیلوں کو جن میں انہوں نے ہوا بھری ہوتی ہے سہارے کے لیے تھامے ہوتے ہیں۔ اس طرح دریا پار کرنے میں انہیں دشواری پیش نہیں آتی۔ خریم بڑی برق رفتاری سے اپنا سفر جاری رکھتا ہے، وہ کہیں ٹھہرتا نہیں، کیونکہ اس برفانی علاقے میں اسے روزانہ لگ بھگ 40 میل کی ساخت طے کرنا ہوتی ہے۔ روزان شہر کے قریب چاندی کی کانوں کے آس پاس یورپ والوں کا ایک لشکر خریم بن مکروم کی راہ روکتا ہے۔ یہاں چاندی کی کانوں کے آس پاس یورپ کے اس لشکر کو خریم بن مکروم بدترین شکست دیتا ہے۔ یورپ کا وہ لشکر بھاگ نکلتا ہے۔ بھاگ نکلنے والا لشکر کبھی ہیکل جرمنوں کا ہوتا ہے جو اپنے بختر بند سپاہیوں پر ناز کرتے تھے، لیکن منگولوں کے مقابلے میں انہیں شکست ہوتی ہے۔ روزان شہر کے لوگ دیکھتے ہیں کہ گھوڑوں پر سوار منگول آندھیوں اور طوفانوں کی طرح امٹتے اور گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے چلے آ رہے تھے۔ جرمنوں کو شکست کے بعد روزان شہر کے اندر جو حفاظتی لشکر ہوتا ہے وہ بھی باہر نکلتا ہے اور منگولوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس موقع پر منگول ایک بہترین جنگی چال چلتے ہیں، خوش اسلوبی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور روزان شہر سے نکلنے والی جرمن یہ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے منگولوں کو شکست دے کر پیچھے ہٹ جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ خریم بن مکروم اب چونکہ منگولوں کی جنگی چالوں سے پوری طرح آگاہ تھا، ان کے اندر رہتے ہوئے وہ جنگ کے سارے طریقے سیکھ چکا تھا۔ جان بوجھ کر وہ اپنے لشکر کو پیچھے ہٹاتا ہے اور اس کی حرکت سے جرمن خوش ہو جاتے ہیں اور وہ واپس روزان شہر میں چلے جاتے ہیں۔ فتح کی خوشی منانے کے لیے شہر میں پہنچ کر شراب خانوں میں جا کر شراب پیتے ہیں اور ہتھیار کھول دیتے ہیں، اور ویسے بھی یہ تیوتانی جرمنوں کا قاعدہ تھا کہ وہ تھوڑی سی بھی خوشی ملے تو شراب پینے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب وہ شراب پی کر مدہوش ہو جاتے ہیں تو خریم بن مکروم آندھی اور طوفان کی طرح اپنے لشکر کے ساتھ پلٹتا ہے اور شہر کے کھلے ہوئے دروازوں سے وہ شہر میں گھستا ہے اور بغیر کسی لڑائی اور مزاحمت کے سارے جرمن لشکر کو قیدی بنا لیتا ہے اور ان کے ساتھ عجیب و غریب سلوک کرتا ہے۔ خریم اپنے لشکر سے ان گنت کلہاڑیوں کا اہتمام کرتا ہے اور جرمنوں کو کلہاڑیاں دے کر اپنے لشکر کے آگے آگے رکھتا ہے تاکہ آگے جو جنگل آ رہا ہے اس کے لشکر کی پیش قدمی کے لیے وہ جنگل کو کاٹ کاٹ کر راستہ صاف کریں۔ اب کیونکہ جرمن راستہ صاف کرتے چلے جا رہے ہیں لہٰذا خریم بن مکروم کے آگے بڑھنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ جو یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے یورپ کے لوگ اسے دیکھتے ہی اپنے شہروں کے دروازے بند کر لیتے ہیں اور شہر کے لوگ اپنے شہروں کی فصیلوں پر چڑھ کر منگولوں کی نقل و حرکت دیکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ منگولوں کی بربریت اور ان کی فتوحات کے متعلق سن چکے ہوتے ہیں اور انہیں عجیب الخلقت خیال کرتے ہوئے انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ خریم بن مکروم یورپ کے اندرونی حصے میں بڑی تیزی سے سفر کرتا ہوا اور اپنے سامنے آنے والے ہر لشکر کو کچلتا ہوا اور ہر شہر کو فتح کرتا ہوا دریائے ڈینیوب کے کنارے پس کے مقام پر جا پہنچا تھا۔ اس طرح خریم بن مکروم منگول ہرکاروں کی رہنمائی میں سب سے پہلے پست پہنچا تھا۔ قائدوں نے چونکہ اپنے لشکر کے ساتھ لمبا کاوا کانٹا تھا لہٰذا وہ خریم بن مکروم سے چند دن بعد دریائے ڈینیوب کے کنارے پست کے مقام پر پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا۔ منگولوں کے لشکر کا تیسرا حصہ جس کی کمانداری ان کے خاقان اوغدائی کا بیٹا کدان کر رہا تھا، وہ بھی کارپیتھین پہاڑوں سے کوچ کرتا ہوا یورپ میں آگے بڑھا۔ اس نے گلیشیا سے گزرتے ہوئے جنوبی علاقوں کا رخ کیا۔ اس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ جنوبی بازو کو دشمنوں سے پاک کر کے لشکر کے دوسرے حصوں کی طرح 17 مارچ تک دریائے ڈینیوب کے کنارے پست کے مقام پر پہنچ جائے۔
लश्कर का चौथा हिस्सा बातू खान, बरकाए खान और सुबुदाई की सरगर्दगी में रवाना हुआ। इसमें लगभग 40,000 के करीब सवार थे। लश्कर के इस हिस्से के पास छोटी छोटी मंजनीकें थीं जो किसी वक्त दिक्कत के बगैर पहियों वाले छकड़ों में बांधी जा सकती थीं। कारपेथी पहाड़ों से उतरने के बाद बातू खान उन दर्रों तक आया जो आमतौर पर रूसी दरवाजे कहलाते थे। यहाँ आकर उसने देखा कि हंगरी के एक सरहदी दस्ते ने दरख्त काट कर रास्ता रोक रखा था। बातू का मंगोल हरावल एक दर्रे पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन रास्ता साफ करने से देर लग जाती है। इस दौरान अहले हंगरी मंगोलों पर हमलावर होते हैं, लेकिन मंगोलों का कमाल है कि दर्रा साफ करते करते भी वो हमलावर हंगरियों पर गालिब रहते हैं, इन्हें मार भगाते हैं और इन दर्रों से गुजर जाते हैं। इन कोहिस्तानी दर्रों से गुजरने के बाद बातू खान का लश्कर हंगरी के मैदान में 110 मील की मुसाफत 3 रोज़ में तय करता है और अपने मुकर्ररा वक्त पर दरिया डेन्यूब के किनारे पस्त के मकाम पर पहुंच जाता है। इस तरह मंगोल लश्कर के चारों हिस्से मुकर्ररा वक्त पर दरिया डेन्यूब के किनारे पहले से तजवीज़ करदा मकाम पर पहुंच जाते हैं। ये इलाका हंगरी की अमलदारी में था और हंगरी के बादशाह बेला की बेखबरी और गफलत का ये आलिम था कि मंगोल कारपेथीन पहाड़ों से कूच करने के बाद उसकी अमलदारी में दरिया डेन्यूब के किनारे आकर पड़ाव कर चुके थे, लेकिन अभी तक उसके मुखबरों ने ये इत्तला ना दी थी और हंगरी का बादशाह बेला यही समझे हुए था कि मंगोल अभी तक कारपेथीन पहाड़ों के नवा में पड़ाव किए हुए हैं। इस बिना पर जिस वक्त मंगोल दरिया डेन्यूब के किनारे पहुंच चुके थे, इस वक्त हंगरी का बादशाह अपने सालारों, अपने सरदारों और पादरियों की मजलिस से मशावरत में बैठा कारपेथीन पहाड़ों के पार से मंगोलों के हमले के खतरनाक इम्कान पर गौर कर रहा था। मंगोलों ने पस्त शहर से काफ़ी फासले पर पड़ाव किया हुआ था और बीच में दरिया डेन्यूब था, लिहाजा हंगरी वाले दरिया के इस पार जोधा के मकाम पर पस्त के शहर में मंगोलों के खिलाफ मशवरा कर रहे थे, जबकि जोधा में मंगोलों का मुकाबला करने के लिए लश्कर जमा हो रहे थे। इनमें अहले हंगरी के लश्कर भी थे और दूसरे यूरोपीय ममालिक के असाकर भी जो जोक दर जोक मंगोलों का मुकाबला करने के लिए जोधा में जमा हो रहे थे। अभी ये मजलिस से मशावरत जारी थी कि हंगरी के बादशाह बेला का एक कमानदार काउंट ज़ालफोक बस की तरफ से आया। वो बदहवास था, बगैर इजाज़त के मजलिस में मशावरत में आन घुसा और हंगरी के बादशाह बेला को ये इत्तला दी कि कारपेथीन के पहाड़ों की सरहद का खात्मा हो गया है और मंगोल इनको हिस्तानी सिलसिलों से कूच करने के बाद दरिया डेन्यूब के किनारे पहुंच चुके हैं। ये खबर सुनना थी कि अहले हंगरी के पांव तले से ज़मीन निकल गई और वो बड़ी तेज़ी और सरत के साथ जंगी तैयारियों में लग जाते हैं। दूसरी तरफ बातू खान, बरकाए खान और सुबोदाई भी अपने असाकिर को आराम देने के साथ साथ अपने अतराफ़ के इलाके का जायज़ा लेने लगे थे, ताकि पहले से ये मामला तय कर लिया जाए कि अहले हंगरी से कैसे निमटना है।